ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کیا ہے، اور بالخصوص انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کون سا راستہ اور طریقہ اختیار کیا، اس مبارک ہستی کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، جو امام الاولیاء، امام الاصفیاء، امام الاتقیاء ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو اپنی ایک خاص قربت اور معیت عطا فرمائی ہے، کہاں 1009 اور کہاں آج 2025، اتنا وقت بیت گیا ہے، اور اتنا وقت بیت جانے کے باوجود بھی آپ اندازہ کیجئے کہ ہر گزرتے دن کے بعد اللہ رب العزت ان کے ذکر اور برکات کو عام فرماتا چلا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹیز عطا فرمائیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک ہو گئی، اور اب آپ اس نبوت کا اعلان فرما دیں جس نبوت کا تاج میں نے اے حبیب مکرم آپ کے سر پر اس زمانے سے سجا رکھا ہے جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے۔ تو فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمے ہم نے کچھ ڈیوٹیز لگائی ہیں، آپ کو کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے پوری انسانیت کو یہ 4 قسموں کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ ان میں پہلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتنا، کہ میرا حبیب مکرم وہ میرا محبوب ہے جو ہماری طرف سے عطا کردہ آیتیں انسانیت کے سامنے تلاوت فرماتا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ عطا کی کہ اے میرے حبیب مکرم، آپ نے ہماری طرف سے نازل کردہ آیات کو تلاوت کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور پوری انسانیت کا تزکیہ کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ تزکیہ کیا ہے، یہ تصفیہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح۔ جیسے ہمارے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی سٹمک میں پین، کبھی باڈی کے کسی آرگن میں، کسی حصے میں درد۔ حاضرین محترم، جیسے ہمارے ظاہری جسم کو بیماریاں لگتی ہیں تو ہم اس کا ایک علاج کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، تکبر، جھوٹ، اناد، نفرت، بغض، کینہ، یہ ساری بیماریاں یہ ہماری روح کی بیماریاں ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں 4 ذمہ داریاں عطا کر کے بھیجا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب وہ ہے جو ہماری آیتیں لوگوں پر تلاوت کرتا ہے۔ یعنی اگر ظاہری بیماریاں لگیں تو ان کا علاج قرآن کی آیات کے ذریعے کرتا ہے، اور اگر کسی کے
من میں بیماری لگ جائے, کسی کی روح گندی ہو جائے, اگر کسی کی روح پر میل آ جائے, اگر کسی کی روح پر کچیل آ جائے, اگر کسی کی روح میں بغض آ جائے, حسد آ جائے, کینہ آ جائے, تکبر آ جائے, تو اس میل کو بھی میرا محبوب صاف فرماتا ہے. اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, میرا محبوب اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے من کے اوپر بھی آ جانے والی میل کچیل کو بھی صاف فرما دیتا ہے. حاضرین محترم, یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ جو آیت قرآنی میں اللہ رب العزت نے فرمایا من کی بیماری کو صاف کرنا, اس پورے علم کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے. بولیے کس کا نام دیا جاتا ہے؟ تصوف. اور یہ بات بڑی آسان کر رہا ہوں میں, مشکل نہیں کہ ہونے دوں گا, مگر میرے ساتھ ساتھ رہیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میں نے ابھی تک یہ عرض کیا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ, ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح. جسم کو بیماریاں لگتی ہیں, ہم اس کا علاج کرواتے ہیں. ہماری روح کو بیماریاں لگتی ہیں, اس کا بھی ہم علاج کرواتے ہیں. جسم کو بیماری لگے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دوستو ایسے ہی روح کو بیماریاں لگیں تو ہم کسی صوفی کے پاس جاتے ہیں. بولو کس کے پاس جاتے ہیں؟ صوفی. لیکن یہاں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ کبھی بھی عطائی اور ان پڑھ ڈاکٹر کے پاس چلا جائیں تو آپ کو شفا ملتی ہے, بلکہ آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے مارکیٹ میں عطائی ڈاکٹر موجود ہیں, اسی طرح مارکیٹ میں, سوسائٹی میں عطائی صوفی بھی موجود ہیں, جو آپ کی من کی میل کچیل کو صاف نہیں کرتے, بلکہ آپ کے من کی میل کچیل کو مزید بڑھا دیتے ہیں. حاضرین محترم, صوفی کون ہوتا ہے؟ اور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا عرس منایا جا رہا ہے, اور تذکر و احتشام کے ساتھ جن کے ذکر کو, جن کی محبت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں میرے ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو شان یہ عطا کی ہے کہ اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے, اور اگر ان کا ذکر کر لیا جائے تو وہ ان کا ذکر نہیں رہتا, وہ حقیقت میں خدا کا ذکر ہو جاتا ہے. تو ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ تذکرہ ظاہراً ان کا ہے, مگر نامہ اعمال میں اجر اللہ رب العزت اپنے ذکر کا لکھ رہا ہے. حاضرین محترم, اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اولیاء اعظام تھے, انہوں نے کون سا تصوف اور کون سی صوفی ازم سکھائی؟ کیا تعویذ دینا یہ سکھایا انہوں نے؟ کیا ڈھول ڈرم بجانا یہ سکھایا انہوں نے؟ چادریں چڑھانا ناچتے جاتے ہوئے یہ سکھایا انہوں نے؟ جنات نکالنا اور عجیب و غریب قسم کے عمل کرنا یہ سکھایا انہوں نے؟ نہیں. اس شے کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف کس شے کا نام ہے؟ صوفیاء نے لکھا, ان کل اولیاء نے لکھا جن کے نام پر اب لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جن کے نام کو غلط بیان کر کے پیش کرتے ہیں. اور اس کا ظلم کیا ہوا کہ جو اصل تصوف تھا, لوگ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس پر بھی اعتراض کرنے لگ گئے. کیوں؟ کہ نقل اتنا عام ہو گیا کہ اصل کا چہرہ چھپ گیا. میری بات کو آپ بڑی توجہ سے سمجھیے اور جانیے کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. حاضرین محترم, آج وہ جو اصل تصوف اولیاء نے سکھایا, جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے سکھایا, جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے سکھایا, جو سیدنا سری ساکتی نے سکھایا, جو سیدنا جنید بغدادی نے سکھایا, جو سیدنا معروف کرخی نے سکھایا, جو فضیل ابن عیاض نے سکھایا, وہ سارا تصوف ہم نے محض تعویذ دینے میں بند کر رکھا ہے.
مرید بنانے میں بند کر رکھا ہے، نذرانے بٹورنے میں بند کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہر سال جب ان اولیاء کے ایام آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ ہمارے ناموں پہ کاروبار ہو رہے ہیں۔ ان کاروباروں کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس راستے کو اختیار کرنا ہے جس پر چل کر ہم اللہ کے بھی قریب ہو گئے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے بھی قریب ہو گئے۔ حاضرین محترم سنو، آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور کل اولیاء کی تعلیمات آپ پڑھ لیں، میں الگ الگ ریفرنس میں جائے بغیر ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا صوفی کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے، اور خود سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کون ہوتا ہے صوفی، کون ہوتا ہے اللہ والا؟ بڑے جبے پہننے والا، بڑے امامے پہننے والا، بڑی ٹوپیاں پہننے والا، تسبیح و تحلیل ظاہراً مرید بنانے والا، بڑے بڑے اجتماعات جلسے کر کے نذرانے بٹورنے والا نہیں۔ کہتے ہیں انسان کا تعلق دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ تو میں بات عرض کر چکا کہ جسم کو بیماری لگے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کو بھی بیماری لگے تو ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو روح کا علاج کرتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں۔ اور صوفی ہوتا کون ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، صوفی ہوتا کون ہے؟ کا انسان کا تعلق نا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، بولیے کس سے ہوتا ہے؟ مخلوق سے، لوگوں سے، گھر والوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، اسی طریقے سے محلے داروں سے ہے، نمازیوں سے ہے، مقتدیوں سے ہے، اس طریقے سے سارا لوگ۔ ایک انسان کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، اور ایک انسان کا تعلق مولا سے ہے۔ بولیے ایک انسان کے تعلقات کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح۔ ایک تعلق کس سے ہے؟ انسان سے، مخلوق سے۔ دوسرا تعلق خالق یعنی اللہ سے۔ کہتے ہیں صوفی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اصل صوفی وہ ہے کہ جب انسان مخلوق سے تعلق بنائے، بولیے کس سے تعلق بنائے؟ مخلوق سے، لوگوں سے۔ تو انسان لوگوں سے تعلق بناتے ہوئے نفس کو درمیان سے نکال دے، نفس کہتے ہیں میں کو درمیان سے نکال دے، اور اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے مخلوق کو درمیان سے نکال دے۔ جو بندہ انسانوں کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے میں کو ختم کر دے، اللہ سے تعلق بناتے ہوئے مخلوق کو ختم کر دے، فرمایا اس خوبی کو حاصل کر لینے والے بندے کو حقیقت میں صوفی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو، سمجھاتا ہوں، بڑی آسان بات ہے۔ میں نے پہلا جملہ بولا صوفی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ مخلوق سے تعلق بنائے، مثلا گھر والوں سے تعلق بنائے، رشتہ داروں سے تعلق بنائے، محلے داروں سے تعلق بنائے، تو اپنے درمیان اور انسانوں کے درمیان میں سے میں کو ختم کر دے۔ مثلا ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ میں مسجد میں آیا، مجھے اٹھ کر لوگ نہیں ملے تو میں غصہ کر جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے میرے درمیان میں ہے، اور اگر میں آیا لوگ مجھے اٹھ کر نہیں ملے اور میری طبیعت پر کوئی فرق بولیے نہیں پڑا، اس کا مطلب ہے میری میں مر گئی ہے۔ میں گھر آیا میری زوجہ نے مجھے پانی نہیں دیا، میں باہر سے کام کر کے آیا تھا، پانی نہیں دیا، اب میں خود اٹھ کے پانی پینے کی بجائے زبان پر شکوہ لے آؤں کہ میری بیگم نے، میں باہر سارا دن کھپ کے آیا، مجھے پانی نہیں دیا، ان کو اہمیت ہی نہیں میری، انہوں نے میرا خیال ہی نہیں کیا، انہیں میرا سوچ ہی نہیں کہ میں کس طرح کھپتا ہوں سارا دن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تعلق جو میرے گھر والوں کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے تھوڑا سا پروٹوکول نہیں دیا، اور اس پروٹوکول کے درمیان میرے من میں جاگ اٹھی، تو اس کا مطلب ہے میں صوفی بولیے نا نہیں ہوں۔ رشتہ داروں کو بلایا شادی پہ، کسی ایونٹ پر، وہ رشتہ دار نہیں آئے کسی مصروفیت کی بنیاد پر، اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کرتا ہوں، میں اس سے
تعلق ختم کر دیتا ہوں. میں سے مراد ہم میں سے ہر کوئی. ہم سوچتے ہیں انہوں نے ساڑے پتر دی تا شوق ہی نہیں, انہوں نے اسی صدیہ آئے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرا تعلق جو رشتہ داروں کے ساتھ تھا, اس تعلق کے درمیان کیا حائل ہو گئی؟ میں. دوستو یہ جو میں آپ کو بتاؤں, ہماری سوسائٹی کے جتنے جھگڑے ہیں وہ سارے میں کے گرد گھومتے ہیں. میری بات نہیں مانی, مجھے نہیں سنا, مجھے اہمیت نہیں دی, مجھے نہیں جانا. حاضرین محترم, یہ جو میں کے جھگڑے ہیں, اسی میں نے ہمیں تباہ کر دیا. دوستو یہ جو صوفی ہوتا ہے اس کی اپنی میں مر چکی ہوتی ہے. کوئی اس کی تعریف کرے اس سے اس کو بھی فرق نہیں پڑتا, کوئی اس کی انسلٹ کرے اس سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوفیزم کا عالم دیکھیں کہ لوگ پتھر مارتے جا رہے ہیں, آمنہ کلال انہیں بھی دعائیں دیتا چلا جا رہا ہے. تو تاجدار کائنات نے, صحابہ کرام نے, اولیاء اعظام نے, حضور کی پاک آل نے لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے اپنی میں کو درمیان میں سے بولو نکال دیا تھا, ختم کر دیا تھا. وہ کبھی میں کو لوگوں کے تعلق کے درمیان آنے نہیں دیتے تھے. دوستو بات کو سمجھو, یہ جو صوفی ہوتا ہے اس کی اپنی میں بھی مری ہوئی ہوتی ہے, اور جو ان کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اس کے اندر پائی جانے والی میں کو بھی مار دیتے ہیں. دوستو اصل صوفی نذرانے لینے والا نہیں ہوتا, اصل صوفی مرید بنانے والا نہیں ہوتا, ڈھول ڈرم باجے بجانے والا نہیں ہوتا. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صوفیزم سکھائی وہ یہ سکھائی کہ بندے کو ایسا بنا دیا جائے, بندے کو ایسا صاف بنا دیا جائے, بندے کو ایسا اعلیٰ بنا دیا جائے کہ وہ جب اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے جاننے والوں سے تعلق بنائے تو اس کے من سے بولو کس شے کا خاتمہ ہو جائے؟ میں کا. بات سمجھ آئی؟ بولیے پہلی بات سمجھ آ گئی. دوسری بات سنو, فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق سے تعلق بنائے تو میں ختم کر دے, اور اللہ سے تعلق بنائے تو مخلوق کو ختم کر دے. مثلاً ہم میں سے اکثریت جب عبادت کرتے ہیں, ہم نماز ادا کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں رکعت اس نیت سے لمبی کر دوں تاکہ ارد گرد والے دیکھیں کہ ماشاءاللہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز کس سے تعلق کی علامت ہے؟ بولیے اللہ سے. تعلق تھا اللہ کے ساتھ, مگر دھیان کدھر جا رہا ہے؟ مخلوق کی طرف. میں اس لیے تسبیح زیادہ پڑھوں تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں, میں اس لیے صدقہ اور خیرات کروں تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں. دوستو اس کے علاوہ تصوف اور صوفیزم اور اللہ کا ولی ہونا اور بابا اور بزرگ ہونا, یہ اس کے علاوہ کسی شے کا نام نہیں ہے کہ انسان اللہ والا جو ہوتا ہے, جو صوفی ہوتا ہے, جو بزرگ ہوتا ہے, وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ جب اپنا تعلق مخلوق سے بنائے تو میں نکال دیتا ہے, جب خالق سے تعلق بنائے تو بس پھر خیال ادھر ہی رہتا ہے, مخلوق کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. بھائی وہ کیا قرآن نے بیان کیا, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ تجارت بھی کر رہے ہوں تو ان کا دھیان پھر بھی اپنے مولا کی طرف پکا رہتا ہے. میری بات کو سمجھیں, میں نے صوفیزم سکھائی ہے آپ کو اور بڑے سادہ انداز میں بتایا ہے. دوستو یہ ہے تصوف, یہ ہے صوفیزم, یہ ہے اللہ کا ولی ہونا کہ جس کا خود دل بھی میں سے پاک ہو, جس کا خود دل
اللہ سے تعلق کے درمیان مخلوق سے پاک ہو. اور ولی وہ ہوتا ہے کہ خود تو پاک ہے مگر جو ان کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اس کا بھی وہ من میں سے بھی پاک کر دیتے ہیں, مخلوق سے بھی پاک کر دیتے ہیں. اور جو میں اور مخلوق سے پاک نہ کریں, یاد رکھ لیں وہ ہوا میں بھی اڑ کے آ جائیں. کیا میں نے لفظ بولا؟ ہوا میں بھی اڑ کے آ جائیں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہاں تک مجھے بات بتائیں, سمجھ آئی ہے جو میں نے سمجھایا بات؟ پھر جملہ بول رہا ہوں آخر میں اس ساری بات کو سمرائز کرنے کے لیے کہ اللہ کا ولی صوفی وہ ہے. اور یہ کل اولیاء نے یہی تعریف کی, کل اولیاء نے یہی تعریف کی کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب انسان مخلوق سے تعلق بنائے تو میں کو نکال دے, میں نفس نکال دے, اور مولا سے تعلق بنائے تو مخلوق نکال دے. اس طرح عبادت کرنے والا بن جائے جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں بیان کیا. اور حدیث جبرائیل کے نام سے بڑی مشہور حدیث پاک ہے, حدیث پاک کا نمبر 50 کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا. پہلا سوال کیا مل ایمان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے عقائد اسلام بیان فرمائے. دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے. تیسرا سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوف کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ تو نماز یوں پڑھے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یوں نماز پڑھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوستو اسی چیز کو تصوف کہتے ہیں. یہی داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا, یہی کل اولیاء نے تصوف بیان کیا. اس کے علاوہ میں پھر زور دے رہا ہوں, ڈھول بجانا, ڈرم بجانا, جنات نکالنا, تعویذ دینا, دم کرنا, یہ ساری چیزیں تصوف نہیں ہے. تصوف صرف اس شے کا نام ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے اس کا من میں سے پاک ہوتا ہے. کوئی اس کی عزت کرے تب بھی فرق نہیں پڑتا, کوئی اس کی عزت نہ کرے تب بھی اس کے من میں پریشانی اور پرابلم بولیے نا نہیں آتی. وہ بے نیاز رہتا ہے, اس کا ہر لمحہ دھیان اپنے مولا کے ساتھ پکا اور پختہ رہتا ہے. دوستو آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے تصوف کا سارا حلیہ بگاڑ دیا, اور بگاڑا اس طرح کہ جو اصل تصوف تھا اس کا ایسا نقلی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا. میں تو نام ہی نہیں بول سکتا یہاں منبر رسول پر کہ کس کس طرح کے نام من گھڑت پیروں نے رکھ لیے, اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج سوشل میڈیا پر ہر طرف آپ کو اولیاء اعظام, بزرگان دین, ان کی کرامات, ان کے مقام و مرتبہ, ان کی تعلیمات, ان کا مذاق اڑتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. بتائیے اڑایا جا رہا ہے یا نہیں اڑایا جا رہا؟ ہر طرف. اب اس کا یہ ہوا کیوں کہ اصل چھپ گیا, نقل سامنے آئی. جب نقل سامنے آئی تو لوگوں نے اصل شے کا بھی انکار کر دیا. حاضرین محترم, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منصب عطا کیے گئے ان میں سے دوسرا منصب یہ تھا کہ آپ نے تصوف کی تعلیم کو عام کرنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, من کو میں سے پاک کرنا ہے. جب انسانوں کا تعلق انسانوں سے ہو تو درمیان میں سے میں نکل جائے. جب بندے کا تعلق مولا سے ہو تو درمیان میں سے مخلوق نکل جائے. بندے کا دل اتنا پاک ہو جائے کہ اس کے دل میں نہ رہے, انا نہ رہے, تکبر نہ رہے, حسد نہ رہے, اناد نہ رہے. وہ جدھر جائے
خود بھی محبت کا پیکر ہو, جدھر جاتا چلا جائے وہاں بھی محبت کا پیغام عام کرتا چلا جائے. فرمایا ایسا بندہ بنانا یہ صوفیاء کا کام تھا, اور اسی شے کا نام تصوف ہے. اس منصب پر اور اس کام کو کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر ان سے بھی پہلے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری, جن کے عرس مبارک کی آج تیسری تاریخ اور تیسرا دن ہے, جن کی تعلیمات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. حاضرین محترم, ان کل اولیاء کا کام صرف یہی تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں سے میں کو ختم کرتے تھے. اونچا بولیے, کس کو ختم کرتے تھے؟ میں کو. اور اس میں کو ختم کرنے کے لیے انہیں گاڑیاں, بنگلے, نذرانے اور مرید بنانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی. وہ کبھی بھی خود مرید نہیں بناتے تھے. جو یہ چاہتا کہ میرے من سے میں ختم ہو جائے, وہ آتا, اس سے پوچھتے کہ تم تیار ہو, تو اسے کہتے بس تم مرید نہیں ہو, تم بھی ہمارے بھائی ہو, جو ہم کرتے جائیں وہ تم کرتے جاؤ. ہم نے اس راستے کو اڈاپٹ کر کے, حاصل کر کے, اس راستے پر چل کر ہم نے اپنی میں کو ختم کیا ہے. آپ بھی چلتے جائیں گے, اللہ آپ کی میں کا بھی خاتمہ کر دے گا. اور یہاں پر تو آج حالات یہ ہیں بدقسمتی سے کہ پیر صاحب کی شیان شان آپ سیج نہ بچھائیں تو اگلے سال پیر صاحب آپ کے گھر آنے والے نہیں ہیں. آپ ان کی مرضی کا نذرانہ انہیں پیش نہ کریں تو اگلے سال وہ آپ کے گھر آنے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو پیر صاحب کی اپنی میں نہیں مری, اس نے اپنے چاہنے والوں کی میں کا خاتمہ کب کرنا ہے. حاضرین محترم, یہ ہے اصل تصوف جس کو میں نے ایک جملے میں سمجھایا. اور یہ تصوف حاصل کرنا اور ایسے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا, ایسے اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنانا, یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. بولیے, کیا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے؟ یہ تب سے چلا رہا ہے جب سے خود آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ہرا میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے اصحاب کی تیاری فرمائی. مسجد پاک میں صفہ کے نام سے آج بھی چبوترا موجود ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک وقت میں 70 صحابہ کرام کو وہاں بٹھاتے اور بٹھا کر ان کی میں مارتے, انہیں صوفی بناتے, ان کی میں کا خاتمہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ اتنی میں ان کی ختم تھی کہ ہمیں اچھا لباس نہ ملے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے. اور اس صفہ کے مقام پر پڑھنے والے صوفیاء کا عالم یہ تھا کہ اگر ٹاٹ کا بھی مل گیا تو ابو بکر صدیق جیسی شخصیت بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر گلیوں میں پھر رہے ہوتے تھے, اور طبیعت پر کوئی اثر بولیے نہیں ہوتا تھا. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا لنگر خانہ چلتا, اور اپنا عالم یہ تھا کہ اس لنگر سے اچھا کھانا نہیں کھاتے, کہتے اچھا کھانا مخلوق کھائے. اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کی میں اتنی مر گئی تھی, آپ کا نفس اتنا مر گیا تھا, تاجدار کائنات کی تربیت سے اس قدر تصوف سکھایا, اس قدر صوفی بنایا کہ مولا علی المرتضیٰ خود اپنے لنگر خانے کے باہر بیٹھ جاتے, اور جب کھانا کھا کے لوگ چلے جاتے تو وہ جو روٹی کے خشک ٹکڑے بچتے لوگوں کو تازہ کھانا کھلاتے, اور خود پنجابی کہتے ہیں کنڈل بچ گئے, وہ جو خشک روٹی بچ گئی, وہ جو ٹکڑے بچ گئے وہ کھاتے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا لو میں رسول پورہ کی مسجد کا خطیب اور میں کھاواں, ہمارے اندر میں باقی ہے,
مگر ان کے ہاں میں باقی نہیں تھی. وہ اس پر دکھی نہیں ہوتے تھے کہ میں خشک کھا رہا ہوں, وہ اس پر خوش ہوتے تھے کہ باقی مخلوق تازہ کھانا کھا کے جا رہی ہے. اس سوچ کا پیدا ہو جانا, اس کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو صوفی کہتے ہیں. اور اگر پیر صاحب کے اپنے گاڑیاں بنگلے اور سارا کچھ وہ چل رہا ہے تو دوستو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ والا بولیے بولیے نہیں ہو سکتا. خدا کا واسطہ ہے, دین پر رحم کرنا ہوگا, تاجدار کائنات کی تعلیمات پر رحم کرنا ہوگا. آج اہل سنت میں پائے جانے والے ایسے نام نہاد جعلی پیروں کی وجہ سے جو اصل تصوف تھا, لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس پر بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور ببانگے دہل کہتے ہیں, بابے تے شیئی کوئی نہیں. دوستو یہ جملہ بے ادبی کا جملہ, گستاخی کا جملہ. بھائی جن بابوں کو تم اس جملہ بول کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو, خدا کے لیے کبھی ان بابوں کو پڑھو تو صحیح. ان بابوں نے سوائے اس کے کوئی اور کام نہیں کیا کہ لوگوں کو صرف یہ سکھایا کہ یار اپنے من میں سے میں کو ختم کرو. بولو کیا سکھایا؟ اونچا اونچا بولو, اپنے من میں سے. اور اونچا بولو, کیا سکھایا؟ اپنے من میں سے. اور جب اللہ سے تعلق بناؤ تو درمیان میں سے مخلوق کو نکال دو. جب نماز پڑھو, یہ سکھایا صوفیاء نے کہ جب نماز پڑھو تو جسم مصلی پر رہے, روح تمہاری عرش کا طواف کرتی نظر آئے. یہ سکھایا صوفیاء نے کہ تم روزہ رکھو. کیا تم روزہ رکھو تو صرف رسم ادا نہ ہو, پھر خواہش کیا ہو, میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن روزہ داروں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. صوفیاء نے یہ سکھایا کہ روزہ رکھو, دل میں دھیان یہ آئے کہ میں روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں, میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, حشر کا میدان ہوگا, اللہ پوچھے گا تو روزہ دار ہے, تجھے میں بے حجاب اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں. صوفیاء نے یہ سکھایا. صوفیاء نے یہ سکھایا. دوستو میں جو تیاری کر کے آیا تھا, میں نے اس میں سے ایک لفظ بھی آج نہیں بولا, سارا موضوع نیا شروع ہو گیا اور ساری بات ادھر چل پڑی. آؤ میں اب ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں, بالکل ٹائم بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا. حاضرین محترم, یہ تصوف تھا. صوفیاء نے یہ سکھایا, صوفیاء نے یہ سکھایا کہ بھائی آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ کا جسم زمین پر جھکے اور آپ کا دل خانہ کعبہ کی دہلیز پر جھکے. اس تصور کا پیدا ہو جانا یہ صوفیاء کا کام ہے, اور بندے کے دلوں میں یہ تصوف پیدا کر دینا یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. اس کے سوا تصوف کسی اور شے کا نام نہیں ہے. بتاؤ کیا یہ تصور جو میں نے آپ کو سمجھایا کیا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے؟ اونچا بولیے. یہی تاجدار کائنات نے سکھایا, یہی کل صوفیاء نے سکھایا. اور اگر آج کے صوفیاء اس پٹڑی سے اتر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو اصل صوفیاء تھے معاذ اللہ وہ بھی برے ہو گئے. اہل سنت کے 4 امام, میں نے پورا خطاب لکھا تھا, تیار کیا تھا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا تعارف میں نے کروانا تھا, مگر ان کی پہلی تعریف پر ہی ٹائم مکمل ہو گیا. اب میں صرف آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ صوفیاء سے جڑنا, کون سے صوفیاء جو آپ میں سے میں ختم کریں, کون سے صوفیاء جو آپ کا تعلق مولا کے ساتھ پختہ کریں. آج تو حال یہ ہے, میں دیکھتا ہوں, ہم جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک محفل میں اللہ اور اس کے رسول کے نعرے اتنے نہیں لگتے جتنے محفلوں میں پیر صاحب کے نعرے لگتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب لوگ تو آئے تھے
اللہ کا درس لینے, لوگ تو آئے تھے اللہ کی محبت کا درس لینے, اور آپ وہاں پر پیر صاحب کے نعرے لگائی جا رہے ہیں. تو پیر صاحب کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پیر صاحب خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے پیر صاحب کی ابھی اپنی میں ختم, بولو بھئی ختم ہوئی ہوتی تو اپنے نعروں پر وہ خوش. یار بولو نا, پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جواب میں نے دینا ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تصوف یہ ہے, اس کے سوا پروٹوکول ہیں, کاروبار ہے, دنیا داری ہے, وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, تصوف نہیں ہو سکتا. تصوف یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے اپنی میں کو مارتا ہے, پہلے اپنا تعلق مولا سے پختہ کرتا ہے. جب اپنا ہو جاتا ہے پھر ان سے کوئی سبق سیکھنے آئے تو وہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں کہ دوستو ہم نے یوں میں کو ختم کیا تھا, آؤ اس راستے پر تم چلتے جاؤ, اللہ تمہاری میں کا بھی خاتمہ فرما دے گا. دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا, اہل سنت کے 4 امام ہیں. آخری جملہ ہے, بڑی توجہ سے سنیں. کتنے امام؟ آپ نام جانتے ہیں, میں ہر معاملے میں انہیں کوٹ کرتا ہوں. اہل بیت اطہار کی محبت میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. وہ ائمہ اہل سنت جن میں سے بڑے امام, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ عالم تھے مگر فقط عالم ہونے سے میں کا خاتمہ نہیں ہوتا. میں کا خاتمہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے کے ساتھ جڑتے ہیں جس کی خود میں پہلے ختم ہو چکی ہو. اس کے سوا میں کا خاتمہ نہیں ہوتا. پھر آپ ممبروں پر بیٹھ کر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ دوسروں کو للکارتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس علم تو آ گیا مگر آپ کی میں کا خاتمہ بھی. اور ایسے علماء اور ممبروں پر بیٹھے ہوئے آپ نظارہ دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی اور ہر طرف. میں کا خاتمہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں امام مگر میں کا خاتمہ کرنے کے لیے بہلول مجذوب کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. اللہ کے ولی تھے, دیوانے, ہر وقت مولا کی یاد میں مست رہنے والا بہلول مجذوب. امام اعظم ابو حنیفہ اس کے پاس جاتے اور لوگ سوال کرتے ان سے, امام دنیا مسائل اللہ کا درس لینے اور دین کے احکام سمجھنے آپ کے پاس آتی ہے, آپ بہلول مجذوب کے پاس جاتے ہیں. فرمایا لوگ دین کا علم پڑھنے میرے پاس آتے ہیں, میں دین والے کا علم پڑھنے کے لیے بہلول مجذوب کے پاس جاتا ہوں. یہی حال امام شافعی کا تھا. حضرت سیدنا شیبان رائی, بہت بڑے اللہ کے ولی, اللہ کے بزرگ, ان کی خدمت میں جاتے. تیسرے امام امام احمد بن حنبل, وہ حضرت بشر حافی کی خدمت میں جاتے. اور یہ بشر حافی کون تھے؟ یہ اللہ کے ولی تھے اور ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتے. امام بخاری کے بھی استاد امام احمد بن حنبل, وہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جاتے. امام احمد بن حنبل محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں. قربان جاؤں, سوال کیا جاتا حضور لوگ حدیث کا علم سیکھنے اور قرآن کا علم سیکھنے آپ کے پاس آتی ہے, آپ اللہ والے بشر حافی کے پاس جاتے ہیں. آپ جواب دیتے قرآن اور حدیث کا علم لینے دنیا میرے پاس آتی ہے, میں قرآن اور حدیث والے کا علم لینے کے لیے بشر حافی کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اور چوتھے امام مالک, آپ فرماتے ہیں من تفقہ, جس نے علم حاصل کیا, ولم یتصوف, اور اس نے اپنا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ نہ جوڑا. یہ امام مالک فرما رہے ہیں, اپنی میں کو ختم نہ کیا, اپنے من کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہ جوڑا. فرمایا فقط تفسق, ایسا بندہ فاسق ہوتا ہے. کہ علم تو تھا مگر میں بھی تھی, علم تو تھا مگر انا کا خاتمہ نہیں تھا.
تسبیح پر بڑا زور، نمازوں پر بڑا زور، قرآن پر بڑا زور، مگر اللہ والے کے ساتھ نسبت نہ تھی۔ امام مالک کہتے فقط تفسق، ایسا بندہ فاسق۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تفسق، فرمایا وہ فاسق ہو گیا، اور وہ بندہ جو تصوف کا علم لے اور قرآن کا علم نہ لے، حدیث کا علم نہ لے، فرمایا ایسا بندہ فتزندق، ایسا بندہ زندیق ہو جاتا ہے۔ اور حق اسی کے پاس آتا ہے جو علم بھی حاصل کرتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ کسی ایسے کے ساتھ بھی جڑتا ہے جس کی اپنی میں بھی ختم ہو چکی ہو، دوسروں کی میں کو ختم کرنے کا بھی فن جانتا ہو۔ کل اولیاء صوفیاء، اگلا جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ اس موضوع کو میں آگے لے کر بڑھوں گا، اور یہ بڑا توجہ طلب، بڑا اہم موضوع ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل تصوف اور اصل صوفیاء نے جو تعلیمات دیں دوستو، وہ یہی تھیں کہ انسان جب مخلوق کے ساتھ تعلق بنائے، لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے، تو بولیے کس شے کا خاتمہ کر دے؟ میں کا۔ اونچا بولیے، کس شے کا؟ گھر والوں کے ساتھ تعلق بنا، میں نہ آئے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا، درمیان میں میری بات نہیں سنی، مجھے نہیں مانا گیا، میرے تصور کو نہیں تسلیم کیا گیا، یہ میں کا جھنجٹ یہ بندے میں ختم ہو جائے تو سمجھ لو بندہ صوفی ہو گیا ہے۔ اور بندہ نماز پڑھنے آئے تو سارا دھیان ادھر رہے، اس طرف نہ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے حاجی سمجھیں، لوگ مجھے سخی سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ لوگوں کا دھیان بھی نکل جائے تو سمجھ لینا بندہ صوفی ہو گیا، بندہ اللہ والا ہو گیا۔ وہ صحابہ کرام سے لے کر آج کے دن تک جتنے بھی اصل صوفی تھے ان کا فقط یہی کام تھا، جن کا آج عرس منا رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی کشف المحجوب پڑھیے، آپ نے جتنی کتابیں تحریر کی ساری پڑھ لیں، ہر ایک میں ایک ہی درس ملے گا، لوگوں اپنی میں کا خاتمہ کر دو۔ میں ختم کرنے سے معاشرہ جنت بنتا ہے، اور اللہ سے تعلق بنانے میں کو ختم کرنے سے آخرت جنت بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اصل تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔